السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ایک معتبر عالم دین، 2 دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں ان سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ امیر معاویہ کی عزت اور احترام تکریم کیوں نہیں کرتے۔ آگے سے اس کا جو جواب ہے انتہائی درد دل کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کیا کہتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم اور عزت ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ عزت اس کی جاتی ہے جو عزت کے لائق ہو۔ نعوذ باللہ، کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نزدیک صاحب تکریم نہیں ہے، عزت کے لائق نہیں ہے؟ کیا وہ صحابی رسول نہیں ہیں؟ امیر معاویہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ امیر معاویہ تو وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بحری بیڑے میں جو لوگ شامل تھے ان کی بخشش کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے والد، والدہ، بہن، بھائی سب صحابی رسول ہیں، اور یہ مولوی آج اٹھ کے کیا کہتا ہے کہ وہ عزت کے لائق نہیں، نعوذ باللہ۔ مکمل تفصیل اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ سنیں گے علامہ ہشام الہی ظہیر کی زبانی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھ آ سکے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ مزید بر وقت ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اور صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہیں، یہ بھی ایک عجیب مخمصہ بنایا ہوا ہے۔ جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اہل سنت کے نزدیک حسن حسین بھی صحابی ہیں، علی بھی صحابی ہیں۔ صحابہ کی شان میں جتنی حدیث پیش کی جاتی ہیں ان سب کے اوپر بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ کے نظریات الگ ہوں گے، جس طرح صحابہ سے بغض رکھنا رسول اللہ سے بغض رکھنا ہے، اسی طرح اہل بیت سے بغض رکھنا بھی رسول اللہ سے بغض رکھنا ہے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے، نہ آپ کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کی محبت اپنے دل میں ڈال لو، سیدنا عمر کی ڈال لو۔ کہانیاں آپ یزید کی کرتے ہیں، ظلم و ستم کی داستانیں آپ کربلا کی سناتے ہیں، اور تان اور تشنیع اور تبرہ کرنے کی باری آتی ہے تو سیدنا ابو بکر بھی محفوظ نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کب پیش آیا ہے؟ 61 ہجری میں۔ حضرت ابو بکر کب فوت ہو گئے ہیں؟ 40-50 سال قبل۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے اوپر بھی تبرہ۔ حضرت عمر واقعے سے 20 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، ان کے اوپر بھی تبرہ۔ سیدنا عثمان 20 سال پہلے شہید ہو گئے، ان کے اوپر بھی تبرہ۔ حضرت امیر معاویہ سیدنا ابو بکر جیسے متقی بھی بن جائیں تو ان گالی برگیڈ سے محفوظ نہیں رہ سکتے، کیونکہ سیدنا ابو بکر بھی محفوظ نہیں ہے، سیدنا عمر بھی محفوظ نہیں ہے۔ ایک عمرانی معاہدہ طے پا گیا ہے، اس کے باوجود لاہور کا ایک ذاکر جس کو آپ بڑا معتدل سمجھتے ہیں اور شیعوں کے اعتدال کا چہرہ ہے، اس جواد نقوی نے ریحان طارق نامی ایک پوڈ کاسٹر کے پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بکواس کی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ تکریم کے قابل اور لائق نہیں ہے۔ کہاں ہے پیغام پاکستان؟ یہ دستاویز صرف اہل سنت کے لیے ہے؟ یہ عمرانی معاہدہ صرف ہمارے لیے ہے؟ پیغام پاکستان میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ مقدسات اہل سنت کی تکریم کی جائے گی۔ آپ اپنے گھر میں نہ کریں، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ آ کے کہیں گے کہ سیدنا امیر معاویہ تکریم کے قابل نہیں ہے تو یہ لاکھوں کروڑوں اہل سنت کو ہیٹ سپیچ کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے مقدسات کی توہین کی گئی ہے۔ ہم حکومت سے، اداروں سے، مقتدر حلقوں سے کہتے ہیں پیغام پاکستان کو حرکت میں لائیں، اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، جو اس نے کہا ہے اس کے تحت جو سزا بنتی ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں اس کو حرکت میں لا کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جب ہم پیغام پاکستان کی روشنی میں، آئین پاکستان کی روشنی میں، دستور پاکستان کی روشنی میں یہ مطالبہ کریں گے تو فرقہ وریت پھیلانے کا الزام بھی ہم پہ آئے گا، اس بدبخت کے اوپر نہیں آئے گا۔
یا جہلم کے اس دجال اور کذاب کے اوپر نہیں آئے گا جو دن رات سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ہردہ سرائی کرتا ہے. عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا, وہ فیہ باغیہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا. وہ جو جہنم کی طرف بلانے والا فیہ باغیہ جیلمی صاحب, وہ کون سا ہے؟ وہی امی عائشہ کا گروہ معاذ اللہ, وہی سیدنا امیر معاویہ کا گروہ, وہی طلحہ اور زبیر کا گروہ. طلحہ اور زبیر عشرہ مبشرہ ہیں, ماں عائشہ جنت میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہیں. یہ گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا اس بدبخت کی نظر میں. یہ 28 بارہ حدیث ہے. یہ دو ٹکے کے ذاکر اور ملا سیدنا امیر معاویہ کی تکریم کا اعلانیہ انکار کریں, یہ فرقہ واریت نہیں ہے. میں اہل سنت کے علماء ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں گے تو یہ فرقہ واریت ہے, یہ فرقہ واریت ہے. پیغام پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت اس پاکستان میں امن قائم کریں گے, توہین صحابہ کی قیمت پہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر مقدمہ آپ کو درج کرنا پڑے گا. اللہ کے بندو, جہنم کی طرف بلانے والا گروہ صحابہ کا گروہ نہیں تھا, خارجیوں کا گروہ تھا. خارجی دونوں لشکروں میں. بتائیے کیا صحابہ ماں عائشہ, طلحہ, زبیر اور امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے؟ جو خود جنتیوں کے سردار ہو, خود سیدنا امیر معاویہ بھی معین جنتی ہیں, ان کی تکریم نہیں ہو سکتی جی. آپ نہ کریں اپنے گھروں میں بیٹھ کے, لیکن آپ ٹی وی کے اوپر, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس بات کا اظہار کریں گے تو اہل سنت کے جذبات کو مجروح کریں گے. اور آپ نے ہمارے ساتھ یہ عمرانی معاہدہ کر لیا ہوا ہے. یا تو اہل تشیع اس معاہدے سے دستبردار ہو جائیں اور کہہ دیں ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے. حکومت جانے, ریاست جانے, وہ جانے. دکھ ہے, آواز اٹھائیں گے. آج آپ سب نے جا کے اس بات کی آواز اٹھانی ہے سوشل میڈیا پہ, لیکن جب آواز اٹھائیں گے دیکھیں جی فرقہ واریت یہ پھیلا رہے, ہم پھیلا رہے ہیں. سیدنا امیر معاویہ اللہ تعالی تکریم مرفوعات مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ. تکریم معاویہ جو کاتب وحی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر سو رہے ہیں. اٹھے ہیں, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا میں نے ایک خواب دیکھی ہے, اس میں ایک بہت بڑا لشکر ہے جو سمندر کے اوپر تختے پھینکے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر سفر کر رہا ہے. اللہ کے رسول اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ مجھے اطلاع دی گئی ہے میری امت کا یہ پورے کا پورا لشکر جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا. ام حرام بنت ملحان جذبات میں آ کے کہتی ہیں اللہ کے رسول میں بھی اس لشکر میں شامل ہونا چاہتی ہوں اور دعا کیجئے میں اس لشکر میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں. رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور ام حرام بنت ملحان سے کہا آپ اسی لشکر میں شہید ہوں گی. ابھی یہ زندہ ہیں, صحابی ملنے کے لیے آتے ہیں, ان کو ام حرام بنت ملحان نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں؟ شہیدہ بحر. رسول اللہ کی حدیث کے اوپر اعتماد ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو شہیدہ بحر کہنا شروع کر دیا. وقت کے پہیہ چلا, ام حرام بنت ملحان بحری بیڑے کی تیاری ہو رہی ہے, سن رہی ہیں اچھا رسول اللہ نے مجھے بشارت دی ہے میں جہاد کے اوپر جاؤں گی, اسی بیڑے میں شامل ہوں گی, لشکر میں سوار ہوتی ہیں, اسی جنگ کے اندر اسی بحری بیڑے کے اندر شہید ہوتی ہیں. بتائیے اس بحری بیڑے کا, وہ جو بحری بیڑا پورے کا پورا جنت الفردوس میں داخل ہوگا, اس کا امیر البحر, ایڈمرل, امیر البحر سے آج ایڈمرل کہا جاتا ہے, اس کا ایڈمرل اور امیر بحر کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ ہیں. ام حرام بنت ملحان اس لشکر میں شامل ہو کے شہید ہو جاتی ہیں. اس لشکر کا امیر البحر امیر معاویہ ہے. معین جنتی ہے کہ نہیں؟ نام لے کے. اور جی خلافت کا جھگڑا یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ لوٹا لے کے ایک دفعہ وضو کرا رہے ہیں, سیدنا امیر معاویہ کی چہرے کی طرف رسول اللہ غور سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, وحی کا نزول ہو رہا ہے. اے امیر معاویہ ایک دن حکومت آپ کے قدموں میں آ جائے گی, خلافت آپ کو دے دی جائے گی, تو جب آپ کو اقتدار اور حکومت ملے عدل کرنا, انصاف کرنا اور اللہ سے ڈر جانا. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں خلافت کی بشارت دی. اور ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم قرآن کی یہ آیت مجھے ہر روز یاد کراتی تھی, من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. جب سیدنا امیر معاویہ قصاص عثمان کے اوپر کھڑے ہوئے تو قرآن کی یہ آیت مجھے ہر روز یاد کراتی تھی کہ جو کوئی کسی مظلوم شہید کے قصاص کے لیے کھڑا ہو جائے اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر اس کو حکومت عطا کر دیتے ہیں. مجھے یقین تھا امیر معاویہ ایک دن حاکم بنیں گے اور بغیر اختلاف بنیں گے.
اختلاف کو حضرت حسن نے ختم کر دیا. سیدنا امیر معاویہ کی تکریم نہیں ہوگی. یہ لاہور کا ذاکر کہتا ہے, وہ جہلم کا کذاب کہتا ہے جی فیہ باغیہ سے تعلق تھا. حضرت علی نے فیہ باغیہ کی, محدثین نے فیہ باغیہ کی تشریح کرتے ہوئے کہا وہ گروہ خارجیوں کا تو ہو سکتا ہے, مسلمانوں کا نہیں, کیونکہ خارجی ہی اس وقت واحد تھے جو جہنم کی طرف بلانے والے تھے, اور خارجی سیدنا امیر معاویہ کے گروہ میں بھی موجود تھے, لشکریوں میں, اور سیدنا علی کے گروہ میں بھی. حضرت علی نے خود اس کی وضاحت کر دی. سیدنا زبیر کے سر کو لے کے ایک خارجی حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا اے علی مجھے انعام و اکرام سے نوازیے, میں نے آپ کا کتنا بڑا مخالف سپہ سالار زبیر اس کا سر تن سے جدا کر دیا, مجھے خلت فاخرہ انعامات سے تول دیجئے, آپ کا ایک بہت بڑا دشمن قتل کر کے لے آئے. یہ اہل سنت کا عقیدہ, یہ اہل سنت کا عقیدہ. چاہے سیدنا علی ہی کے گروہ کا تھا, انہی کا لشکری تھا, کہا زبیر کے قاتل تو انعامات کی بات کرتا ہے, میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں. زبیر کے قاتل میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں. کیوں؟ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری زبیر ہے. تو نے شرم نہ کی اور سیدنا زبیر کو شہید کر دیا. بعین اسی طرح سیدنا عمار کو شہید کرنے والا گروہ بھی باغیوں اور خارجیوں کا تھا, اور وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. ماں عائشہ, طلحہ, زبیر, عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھنے والے, امیر معاویہ معین جنتی, یہ جہنم کی طرف بلانے والے نہیں تھے. سیاسی اختلاف تھا.